الله الرحمن الرحيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ یا مبارکہ کے متعلق کل گفتگو ہوئی تھی۔ کل درس سننے کے بعد ایک عالم صاحب ہیں، وہ علم صرف میں مہارت رکھتے ہیں، تو انہوں نے ایک اشکال وارد کیا۔ وہ کہنے لگے کہ راودت جو ہے یہ باب مفعلہ سے ہے، تو باب مفعلہ میں مشارکہ پایا جاتا ہے۔ مشارکہ یعنی دونوں طرف سے کسی کام کا ہونا۔ جیسے باب مفعلہ میں ضاربہ کا ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارا، ضاربہ کا معنی کریں گے اس نے اسے مارا، یا ضربہ، اس ایک بندے نے اس ایک بندے کو مارا۔ تو جب ضاربہ کا معنی کریں گے تو اس وقت معنی یہ ہوگا اس کا کہ دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو راودہ باب جو ہے وہ مفعلہ سے اس کی ماضی آئی ہے راودت، تو اس کا انہوں نے کہا کہ اس کا تو مطلب یہ بنتا ہے کہ دونوں طرف سے یہ معاملہ ہو رہا تھا دل لبھانے والا۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ خلاق کائنات نے یہاں پر راودت یعنی باب مفعلہ سے راودت جو ماضی لائی گئی ہے، یہاں پر مشارکہ والا معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صرف اور صرف مبالغہ والا معنی ہے۔ کون سا معنی ہے؟ مبالغہ والا معنی ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ مشارکہ کے دونوں طرف سے ہو رہا تھا، اس معنی سے یہ والا لفظ جو ہے یہ مجرد ہے، یہ والا معنی، یہ لفظ جو ہے اسے خالی ہے مبالغہ و مشارکے والے معنی سے۔ اور یہاں پر مبالغہ کا معنی ہے۔ مبالغہ کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں پر مبالغہ کا معنی یہ ہوگا کہ وہ خاتون جو ہے وہ بار بار کوشش کر رہی تھی، مختلف طریقوں سے کوشش کر رہی تھی، یعنی کہ جب کمرے میں لے گئی اندر تب تو کوشش کر ہی رہی تھی، اس سے پہلے بھی، لیکن اب تو آ کے صراحتاً اس نے کوشش کی، سیدھا اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس سے پہلے اشاروں کنایوں میں دل لبھانے والی جو ایک چال ہوتی ہے، وہ والی آپ کو پتہ ہی ہے معاشرے میں کیا چلتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت کسی بھی عمر کی ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ بندہ دیکھ رہا ہے تو فوراً سٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بال شال جوڑے گی اس طرح کر کے، یعنی کہ وہ اپنے کوئی نہ کوئی ناز اور انداز دکھائے گی۔ یہ عورتوں میں بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی آج کے بندہ نہیں جس نے لکھا ہے بزرگ نے، یہ آج سے کوئی کم از کم بھی 1000 سال پہلے کے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا اس نے اس سے پہلے بھی کر رہی تھی۔ تو مبالغہ کا معنی یوں واضح ہوا کہ راودت جو ہے یعنی کہ وہ عورت بار بار دل لبھانے کے لیے وہ مختلف انداز اپنا رہی تھی۔ ہاں، جب کمرے میں چلی گئی تب جا کر کے اس نے صراحتاً کہا۔ اب اس کی مثال کہ یہ باب مفعلہ ہے اور مشارکہ کے معنی سے خالی ہے، مبالغہ کے معنی پر جو ہے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تو اس پر دلیل قرآن کریم سے ایک مثال بطور نظیر کے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے متعلق ارشاد فرمایا، یخادعون اللہ، یہاں پر ماضی کا صیغہ، وہاں مضارع کا صیغہ ہے، تو معنی اس کا یہ بنے گا یخادعون، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب اس کا مفعلہ والا معنی کریں جو مشارکہ والا ہے، تو پھر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معنی بنے گا کفریہ، یعنی معنی یہ بنے گا اللہ ان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے اور وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ ہے معنی مشارکہ والا، یعنی دونوں طرف سے عمل جو ہے وہ
ایک ہی جاری ہے، بجن سے ہی عمل جو ہے دونوں طرف سے جاری ہے، یعنی وہ بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ جبکہ وہاں پر یہ معنی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے، اللہ تعالیٰ کی شان کے، اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے سراسر خلاف ہے، اور یہ ترجمہ کریں گے اللہ دھوکہ دینا چاہتا ہے تو ممکن ہے کہ ایمان سے بھی چلے جائیں نعوذ باللہ، اللہ کو دھوکہ باز کہتے ہوئے۔ جس طرح وہاں پر عقیدہ توحید، عقیدہ الوہیت، عقیدہ تقدیس باری تعالیٰ جو ہے اس کو زد پہنچتی ہے، اسی طرح کر کے یہاں پر رابطت میں معنی جو ہے وہ مشارکہ والا لیں گے تو یہاں پر عصمت انبیاء کے عقیدہ اور نظریہ کو زد پہنچتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام ہوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان سے یہ والا کام ممکن ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ میں کل کی جو اللہ نے کرم کیا، کل کے سبق میں انشاءاللہ آیت نمبر 24 میں اس مسئلے پر انتہائی شاندار گفتگو کی جائے گی، اس میں بالکل یہی مسئلہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ بہرحال آج یہاں تک اتنا سمجھیں کہ جیسے یخادعون باب مفعلہ ہے، اس میں معنی جو ہے وہ مشارکہ والا خالی کر دیا گیا، مشارکہ والا معنی نہیں ہے، یعنی دھوکہ صرف وہی دینا چاہتے تھے، وہ بھی اپنے تئیں، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کا عمر جو ہے اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کو دھوکہ نہیں دے سکتا، تو پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں پھر جو بیان ہوا اس سے جناب یہ بات کیسے اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے تھے، اپنا احمق پن کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے ہمارا، ہم جو کرتے رہیں، ہم جو میٹنگیں کریں، مشاورتیں کریں، فیصلے لیں، اس کا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہمارے فیصلوں پر کوئی مطلع ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ تو خلاق کائنات نے یہ آیہ مبارکہ میں جو فرمایا، یہاں جیسے وہاں پر بھی معنی مبالغہ والا ہوگا، یخادعون اللہ، مشارکہ والا معنی نہیں ہوگا، مبالغہ والا معنی ہوگا۔ مطلب کیا ہوگا کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے حد کر دی ہے اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی۔ بتائیں اللہ، اس پر میں ایک دو مثالیں مزید آپ کے سامنے، چلو کل پھر انشاءاللہ عرض کریں گے، آگے دیکھیں۔ التی ہوا فی بیتہا، فرمایا کہ یہ اس نے تب کیا جب یوسف علیہ السلام فی بیتہا، اس کے کمرے میں تھے، اس کے کمرے میں تھے۔ یہ ذہن میں رہے، بیت جو ہے یہ لفظ اس گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں صحن نہ ہو، جس میں صحن نہ ہو، اس کو بیت کہتے ہیں۔ ویسے یہ بات یہ بھی تو رات گزارنے کو کہتے ہیں، یعنی خواب گاہ کو، آرام گاہ کو بیت کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گھر کوئی بھی ہو، وہ چاہے کچا بنا ہو، پکا بنا ہو، چاہے وہ ریشم کا کپڑے کا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جو کناتیں آتی ہیں اس سے جو جس کو آج کل کیمپنگ کہتے ہیں وہ والا کیمپ بنا دیا گیا ہو، ہاں جی، خیمہ بنا دیا گیا، مخیم ہو، تو اس کو بھی بیت ہی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں۔ جس گھر میں صحن نہ ہو اس کو بیت کہیں گے، اور جس میں صحن ہو اس کو کیا کہیں گے؟ دار۔ صحن والے گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دار کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر ایک بات اور جو ہے نا وہ بڑی قابل غور ہے، وہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قصہ بیان کیا اس خاتون کا، اس خاتون کا قصہ بیان کیا، آگے تک چل رہا ہے وہ قصہ اس کا، ہاں جی، اگلا صفحہ پورا بھی اسی کا قصہ ہے، آگے پھر پورے قصے میں رب تعالیٰ نے اس خاتون کا نام نہیں لیا، پورے قصے میں اس خاتون کا نام نہیں لیا گیا۔ قرآن کا شان دیکھیں یار، کیا مقام عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی کہ عورت کی طرف سے ظلم بھی ہو رہا ہے، زیادتی بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، ہاں جی، مظلوم کا ذکر کر دیا یوسف علیہ السلام کا، جس کی طرف سے یہ ظلم ہو رہا تھا اس کا نام نہیں لیا، رب نے عورت کا نام نہیں لیا۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں کہیں پہ عورت کا نام نہیں ہے اس کا۔ تو پھر ہمیں قرآن سے ادب سیکھنا چاہیے نا۔ لوگوں نے پوچھا نا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ پاک سے پوچھا، اماں جان یہ فرمایا آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ہاں جی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں قرآن تو پڑھا ہے، میں پورا قرآن حضور کا خلق ہے، پورا قرآن ہی حضور کا خلق ہے، یعنی آقا علیہ السلام مجسم قرآن تھے، ہاں جی، جس نے عملی قرآن دیکھنا ہو وہ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کو دیکھ لے۔
اب قرآن جو ہے اس کو تو خلق بنانا تھا ہم نام لیے جا رہے ہیں اور بار بار نام لیے جا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کسی بھی یہاں بھی کسی بھی عورت سے ایسا کام ہو جائے تو اس کا نام نہ لیا جائے. مرد سے بھی کچھ ہو جائے تو اس کا بھی نام نہ لیا جائے. اس طرح کر کے اس کو سر عام بھنڈنا شروع کر دینا، بندے کے کانوں میں بات پہنچانا شروع کر دینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. دیکھیں آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان جائے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فی بیتہا عن نفسہ، میں کہ وہ عورت جو ہے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلانا چاہتی تھی. اللہ اکبر. قرآن نے پورا قصہ بھی سنا دیا اور کیسے تہذیب والے پیرے میں سنایا یار. کوئی ناشائستہ بات بھی نہیں کی قرآن نے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کی جس سے بندے کہ یار یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ کس انداز میں بات کی یار. اور ایک آج ہمیں تو بس پتہ چلنے کی دیر ہے اور جھوٹی خبر ہی کیوں نہ ہو، جھوٹا بندہ ہی کیوں نہ سنا رہا ہو، ایک دم سے فوراً یقین کریں گے. ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، ان کو کسی نے کہا آ کر کے جناب حضرت یہ بات ہے، تو میں تجھے کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا فلاں نے بتائی. انہوں نے کہا اس کا کیا اعتبار؟ اس نے کہا بندہ معتبر ہے. انہوں نے کہا یا جو چغلیاں کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے وہ معتبر ہے؟ چغلی کرنے والا غیبت کرنے والا بندہ معتبر ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. تو پھر تو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے ہمارے ہاں. ہمارا معاشرہ جو ہے نا میں صحیح کہوں بہت زیادہ فساد کا اور بگاڑ کا شکار ہو چکا ہے. کوئی بھی بات اس طرح کی کسی کی بہن بیٹی کے متعلق معلوم ہو جائے تو اس کو اندر رکھیں یار. پیٹ میں گندگی بھی تو لیے پھرتے نا، تو کسی کی بہن بیٹی کی بات بھی اگر اندر رکھ لیں گے اس کو باہر نہیں اچھالیں گے تو کون سا ہمارا پیٹ پھٹ جائے گا؟ پیٹ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر ایسی باتیں جناب پھیلائیں گے، جگہ جگہ جناب لوگوں تک پہنچائیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے پکڑ کے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ابھی ویلنٹائن ڈے گزرا ہے، اس پہ کئی سارے لڑکوں کی حجامتیں کی گئی ہیں، ان کے ابرو موڑے گئے ہیں، سر کے بال آدھے آدھے موڑ دیے گئے ہیں، بڑے ڈیزائن بنائے ہیں جیسے گدھوں کے بناتے ہیں، اس طرز کے انہوں نے بال موڑے ہیں لڑکوں کے. ہاں جی. پچھلے دنوں بھی ایک دو لڑکے تھے، وہ کسی کے گھر میں گھسے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے پکڑ کے ان کی سر موڑ دیے. ایک لڑکا کہتا رہا میری شادی ہے نہ موڑے. وہ لڑکی کا والد جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے میری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اب تیری تو خیر نہیں ہے. اب بندہ پوچھے لڑکے کو تو تم نے اتنی سزا دی ہے کہ اس کا سر موڑ دیا ہے، ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دی ہے. ہاں جی. اپنی بیٹی کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ اس کو بھی پوچھا ہے؟ یہ منافقت ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی. اپنے کی غلطی معاف ہو جاتی ہے، بیگانے کی غلطی معاف نہیں ہوتی. یہاں کتنے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے، میرے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہمارے مولوی صاحب نے ایسی بات کی ہے. میں نے کہا یار جتنے بیٹھے ہو تم نا سارے رکھو سر پہ قرآن اور قسم اٹھاؤ تم نے زندگی میں یہ والا کام نہیں کیا جو مولوی تمہارا نہیں کیا. سارے چپ، سارے چپ. ایک بندہ بھی آگے نہیں بڑھا. بتائیں. میں نے کہا جو حرکت تمہارے مولوی نے کی ہے اس حرکت کی وجہ سے میں نے کہا اس سے بدگمان ہو گیا، بدظن ہو گیا، اس کو نکالنا چاہتے تم یہ بتاؤ تم نے یہ حرکت کبھی زندگی میں نہ کی ہو کبھی؟ سارے چپ. کہنے لگے انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس تمہارے والد نے کون سا دعویٰ کیا میں فرشتہ ہوں؟ وہ بھی تو انسان ہی ہے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ عجیب مزاج ہے ہمارا. یہ اپنا ہو اس کی غلطی معاف ہو گئی. کئی لوگ ہیں جن کے اپنے بیٹے گندے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن جب انہی کو پتہ چل جائے جناب فلاں بندے سے یہ کام ہوا ہے، فوراً سے پہلے جناب مارکیٹ میں لے آئیں گے. مارکیٹ ان کی اپنی بیٹیاں جناب فون پہ لگی ہوں گی، ان کے سامنے باتیں کر رہی ہوں گی اپنے جاننے والوں سے، وہاں ان کی غیرت نہیں جاگے گی. کسی کی بہن بیٹی کے پتہ چل جائے تو فوراً مارکیٹ میں بات لے آئیں گے. تو یہ منافقانہ رویہ ہے. اس سے جو ہے نا بچنا چاہیے، ہمیں انسانیت اختیار کرنی چاہیے. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ادب سکھایا، اس خاتون کا نام نہیں لیا رب تعالیٰ نے. آج مولوی جو ہے نا بار بار نام لے رہے ہوتے، جس کو دیکھو جناب نام لے رہا. کیوں نام لے رہا یار؟ جب رب تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیا تو کون ہوتا ہے نام لینے والا؟ بعد میں پھر اس خاتون نے توبہ بھی کر لی، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہو گیا، تو پھر بار بار اب ان کا یہ ذکر کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بشیر نام کا بندہ تھا، چرسی تھا، وہ اس نے توبہ کر لی، تبلیغیوں کے ساتھ چلا گیا، تبلیغی جماعت. میں بھی تبلیغ کرنے آتا ہوں، وہ لے گئے. اب وہ جس علاقے میں گئے وہاں جا کے وہ اپنا جو گشت کرتے ہیں نا اس گشت میں کھڑے ہو کے وہ کہیں جی یہ بشیرہ چرسی تھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، تبلیغ کی برکت سے اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے بعد دعوت شروع کریں.
وہ کرتے کرتے پورے علاقے میں جب بتا دیا انہوں نے تو وہ کہنے لگا مجھے اجازت دیں پھر. اس نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جب تک چرس پیتا تھا اتنا بدنام نہیں ہوا تھا، آپ کے ساتھ ہے میں بہت بدنام ہو گیا ہوں میں. پورے علاقے والوں کو پتہ چل گیا بشیرہ چرسی ہے بھائی. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک غلط رویہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. کئی سارے لوگ جو ہے نا، اچھا مولویوں کو بھی دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کئی مولوی مطلب عام جو ایک مذہبی بن جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، فیس بک پہ لگائیں گے تصویر، پہلے والی داڑھی منڈی ہوئی، دوسری داڑھی والی، کہتے ہیں یہ بیفور اور دوسرا آفٹر. یہ بیفور ہے یہ آفٹر ہے. میں نے کہا تیرا آفٹر بھی سیدھا نہیں ہوا بچو ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے بندے تو نے داڑھی رکھ لی ہے، داڑھی منڈانا گناہ تھا تیرے لیے، اور تو چلو گناہ سے توبہ کر چکا، اب اعلان کر رہا ہے لوگوں کو میں پہلے اس طرح کا بدتمیز ہوتا تھا. یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ نہ وہ بلکہ کسی کو بتانے نہیں میں پہلے داڑھی منڈا تھا. کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ کسی کو بتانا نہیں میں پہلے بے نمازی تھا. اب جیسے مثال کے طور پر کئی لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی، نماز پڑھتے ہیں، اب علماء نے منع کیا ہے. مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے نا، فجر کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سوائے 2 سنتوں کے اس کے علاوہ کوئی بھی نفل پڑھنے جائز نہیں ہے. اب کوئی بندہ کھڑا ہو کے قضا نماز پڑھنے لگے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ نفل پڑھ رہا ہے، یا سمجھیں گے قضا نماز پڑھ رہا ہے. نفل پڑھ رہا ہے، نفل تو پڑھنے والا، قضا نماز پڑھ رہا ہے تو قضا نماز پڑھے گا جب وہ، تو لوگ سمجھیں گے جی نا ہاں یہ نماز چھوڑی ہے اس نے، یہ تو فاسق مولن ہے، نماز چھوڑتا ہی ہے. اب بتائیں لوگوں کو بدگمان کیا نہیں کیا؟ اس نے بدگمان بھی کیا اور اپنے گناہ کا اعلان بھی کیا. نہ یہ جائز نہیں ہے بھائی. ہاں زور کی نماز ہے، زور کی نماز سے پہلے سنتے پڑھنی جائز ہے، نفل پڑھنے جائز ہیں، آپ وہاں پڑھتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں. عصر سے پہلے آپ پڑھتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے آپ لوگوں کے سامنے. اکیلے کھڑے ہیں پڑھیں، یہاں بھی وقت ہے نا. مثال کے طور پر اکیلے ہیں، اوپر چلے جائیں، اوپر نماز پڑھ کے آپ قضا نماز پڑھیں، بے شک جو مرضی پڑھیں. اکیلے کھڑے تنہائی میں کوئی مرضی پر نماز پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، قضا پڑھیں ادا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے تو فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کوئی بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہے اور اس میں وطر پڑھ رہا ہے تو جو آخر میں دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرتے ہیں وہ والا نہ کرے. لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ وطر پڑھ رہا ہے. لوگوں کو پتہ چلے گا یہ وطر پڑھ رہا ہے تو کہیں گے ہاں بھائی یہ تو وطر کا تو وقت رات کا، یہ دن کو پڑھ رہے ہیں حضرت ہیں، یا جناب عشاء سے پہلے پڑھ رہا ہے وطر، تو لوگ پھر بدگمانی کا شکار ہوں گے. او بھائی بچانا ہے اپنے آپ کو، اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑھنا. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو اتنے سارے ادق مسائل ہیں بھائی، یہ بیٹھیں گے علماء کے پاس تو سیکھنے کو ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے دیکھیں جی، فرمایا کہ وغلقت الابواب، اور اس خاتون نے دروازے کو بند کر دیا. یہ غلہ کا جو ہے نا یہ باب تفعیل سے ہے، اور باب تفعیل کا مطلب یہ ہے یہاں پر کہ خوب اچھی طرح دروازوں کو بند کر دیا، خوب اچھی طرح دروازوں کو بند کر دیا. وقالت حیت لک، اور اس نے کہا میں تجھے کہہ رہی ہوں تو میرے قریب آ. یعنی اس جملے میں اس نے دعوت دی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حیت لک جو ہے نا یہ اصل میں یہ اسماء افعال ہیں، ان میں سے امر کا صیغہ، یہ اسماء افعال میں سے امر کا صیغہ ہے. اور یہ ذہن میں رہے کہ حیتا جو ہے یہ عربی لفظ نہیں ہے، یہ بعد میں آ کے عربی ہوا ہے. جی یہ پہلے کسی اور زبان کا لفظ تھا، وہاں سے پھر عربی میں آیا. لیکن امام تبری رحمہ اللہ نے ایک عالم کا قول نقل کیا ہے، وہ عالم عرب کے ہی کسی علاقے کے تھے. وہ کہنے لگے کہ ہماری لغت میں لفظ حیتا جو ہے یہ بولا جاتا ہے، ہماری لغت میں بطور عربی کے بولا جاتا ہے حیتا. حیتا کا معنی جو ہے نا وہ آؤ میرے پاس ہیں، میں تجھے بلا رہی ہوں، معنی اس کا یہ بنتا ہے، یعنی صیغہ امر بنتا ہے. یہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور سر جھکائے ہوئے ہیں. آپ سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ 7 تالے تھے، دروازے لگتے تھے گھر کو، اس وہاں تک خوابگاہ تک پہنچنے کے لیے سارے دروازے بند کر دیے اس خاتون، اور اچھے طریقے سے غلہ کا تغلیق مکمل طور پہ بند کر دیے. اللہ اکبر کبیر. آپ یہاں پہ ذرا غور کریں نا اس بات پر کہ وہ خاتون بلا رہی ہیں. اب کسی بندے کے اس طرح کے کام سے بچنے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، بندہ خود اس قابل نہ ہو، لیکن یوسف علیہ السلام تو جوان ہے، آگے حسن نہ ہو، یہاں پہ بادشاہ کی بیوی ہے، کسی کو پتہ چلنے کا خطرہ ہو، 7 کمروں کو تالا لگا ہوا ہے اور مطالبہ اگلی طرف سے ہو رہا ہے جی، ہے یا نہیں؟ یعنی کہ سارے داعیے موجود تھے گناہ کے، لیکن قربان جائیں
اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان پر ہیں جی، آپ کو جو چیز بچانے والی تھی نا، جو چیز روکنے والی تھی، وہ کیا تھی؟ روکنے والی دو چیزیں تھیں جو آپ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تقوی ہے، اور دوسرا محسن کا احسان۔ اس نے مجھے تیرے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ میری خدمت کر رہا ہے، بچوں کی طرح اس نے پالا ہے۔ یہ دو چیزیں جب بندے کے دل میں بیٹھ جائے نا جی، پھر کہیں بھی خیانت نہیں ہوتی اس سے، ہے یہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے قال معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ یہ معاذ جو ہے نا، یہ لفظ یہ مصدر میمی ہے جی، تو مصدر میمی، اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا معاذ اللہ کا؟ انی اعوذ باللہ مما تریدین، انی اعوذ باللہ معاذا مما تریدین، میں اس سے پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی جس کی طرف تو دعوت دے رہی ہے، تو بلا رہی ہے، تو چاہتی ہے جس کام کو، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ بولا آپ نے، یہ جملہ ایسا جملہ تھا معاذ اللہ کا کہ یعنی جو بندہ اللہ کی پناہ میں آ جائے پھر اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ وہ پناہ گاہ ہے خالق اور مالک کی بارگاہ کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا، جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے اس پر گفتگو کی تھی کہ معاذ اللہ میں لفظ اللہ جو ہے یہ، اور انہ ربی میں ہو کا مرجع بھی لفظ اللہ ہے، اور ربی سے مراد بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دو قول ہے مفسرین کے، دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ یعنی کہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، وہی اللہ جو ہے میرا رب ہے، احسن مسواج، اسی نے مجھے یہاں ٹھکانہ دیا ہے۔ پہلے میں کنویں میں تھا، اللہ نے مجھے نئی زندگی دی، کنویں سے نکال کر کے اتنی اچھی جگہ پہنچایا ہے۔ اب میں اگر اس خالق اور مالک کی نافرمانی کروں گا تو یہ پھر میرے لیے جچنے والی بات نہیں ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ایک تو بات یہ، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ربی احسن مسواج سے انہ ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ عزیز مصر کو قرار دیا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ بے شک بادشاہ جو ہے، یہاں سے جملہ بالکل کلام جو ہے نا وہ بدل جائے گا۔ پہلے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ جملہ معترضہ کے طور پر آ جائے گا، آگے کلام آئے گا پھر انہ ربی احسن مسواج، بے شک میرا بادشاہ جو ہے، میرا آقا جو ہے، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، تو اب پھر میرا یہ والا کام کرنا اور اسی کے گھر میں کرنا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے میں اس کام میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے سیدھا سیدھا اس خاتون کو جواب دے دیا۔ آگے دیکھیں جی، انہ لا یفلح الظالمون، آپ نے فرمایا کہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، یعنی آپ نے یہ زنا کو ظلم قرار دیا۔ زنا کو کیا فرمایا آپ نے؟ ظلم قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ زنا جو ہے نا یہ ظلم ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں منع کیا نا زنا سے بھی ہم کہیں نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو پھر ہمارے گھر میں زنا کی نیت سے داخل ہونے سے بھی منع کیا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا نا کہ اتنے لوگ جو ہیں سارے مسلمان جو ہیں ان کے گھر کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو بھی منع کیا کہ اس کے گھر کی طرف بھی گندی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ کیسی بات ہے؟ تو یہ ظلم ہے بھائی، یہ ظلم جو ہے نا اس کے بہت سارے نقصانات علماء نے بیان کیے ہیں، بہت سارے بیان کیے ہیں۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ جو ہے اس پر چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کیں۔ یہ بھی آج تو اگلی آیت مبارکہ پڑھنی تھی، لیکن جو ہے وہ ایک عالم صاحب کے کہنے پر اس بات کو مزید کھولا، یہ باب مفعلہ کے مسئلے کو۔ تو اگلا جو درس ہے نا آیت نمبر 24 کا، تو یہ انتہائی اہم ہے اور سمجھنے والا ہے۔ جو دوست یہاں آئیں گے وہ یہاں آئیں گے، نہیں آئیں گے تو پھر وہ غور سے سنیں گے، 2 سے 3 بار سننا پڑے گا تبھی سمجھ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔